کہ لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جو کہ باروب بھی تھا اور طاقتور بھی تھا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آتا تھا، یعنی ان سے ملنے آتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ ایسا گزر گیا کہ جس عرصے میں وہ نہیں آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا، یعنی کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کے بارے میں نہ پوچھیں، یعنی وہ آج کل شراب کے نشے میں بالکل مست رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور اس سے ایک خط لکھوایا۔ اب یہ کون سا ایسا خاص خط تھا جس خط کو پڑھنے کے بعد، یعنی وہ جو خط تھا وہ اس کی سچی توبہ کا ایک ذریعہ بن گیا۔ وہ خط یہ تھا جس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم۔ اس کے بعد تمہارے لیے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجلس میں جو لوگ تھے ان سے کہا گیا کہ اس شخص کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیں اور اس کے دل کو پھیر دیں، یعنی اسے ہدایت مل جائے۔ اور ساتھ ہی یہ خط ایک قاصد کے ہاتھ اس شخص تک روانہ کیا گیا، لیکن اس قاصد کو یہ کہا گیا کہ اس وقت تک یہ خط اس بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا جب تک وہ ہوش میں نہ آئے، اور نہ ہی یہ خط کسی اور کو دینا ہے، یعنی اسی کو ہی دینا ہے۔ پھر اس قاصد نے یوں ہی کیا، اس شخص کو وہ خط دیا اس وقت جب وہ ہوش میں تھا۔ اب اس شخص نے وہ خط کھولا ہوگا، یہ دیکھیں امیر المومنین کے ہاتھ سے خط آیا ہے، کیسا ایک اثر طاری ہوا ہوگا۔ تو اس شخص نے اس خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے یعنی دور کیا، اسے پڑھا اچھے طریقے سے، تو اس خط سے اسے خاص پیغام ملا کہ دیکھیں مجھے توبہ کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اور گناہ کے معاف ہونے کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے عذاب کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ سخت ہے۔ پھر اس شخص کے دل پر ایک اثر قائم ہو گیا، اور ایسا قائم ہوا کہ وہ رونے لگا، اور اس نے شراب سے پکی توبہ کر لی، اور عام کچی ہمارے جیسی توبہ نہیں، یعنی میرے جیسی توبہ نہیں، ہمارے جیسی کہہ رہا ہوں، میرے جیسی توبہ نہیں، بلکہ ایسی توبہ کی کہ دوبارہ وہ شراب کے نزدیک بھی نہیں گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، تو انہوں نے فرمایا، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ تم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہی رد عمل اختیار کرو، یعنی یہ نہیں کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی کسی لغزش میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، تم اسے چھوڑ دو کہ بھئی وہ جائے، نہیں، اس کی فکر کرو، اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، اس سے بات کرو، یعنی اس کی فکر کرو کہ اسے سمجھاؤ کہ توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شیطان کی مدد نہیں کرنی، یعنی اس کے خلاف جا کر، اسے غصہ دلا کر، اس کو تانے دے کر۔ اگر آپ ایک انسان جو ہے وہ شراب پیتا ہے، آپ اسے جا کر تانے دیں گے بھئی تو جہنمی ہے، تو شرابی ہے، تو گناہ کرتا ہے، تیری نماز قبول نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا بندہ سمجھے گا، یا وہ اتنے اچھے اخلاق سے متاثر ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اور دور چلا جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے ایسے آ جاتے ہیں جنہیں ہم اکیلے حل نہیں کر سکتے۔ آج کسی پر مصیبت ہے، کل کو ہمارے اوپر بھی ہو سکتی ہے، یہ زندگی ہے، کنڈیشنز کا، سچویشنز کا نام ہے یہ۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کا کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی دوست اچھے اخلاق سے ملنے والا، کوئی چاہنے والا اس طرح کی کسی کنڈیشن میں چلا جائے تو اس کی فکر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم بھی اچھے انسان بنیں۔ آمین ثم آمین۔